حج اور زکوٰۃ ادا کر لیں، آپ صدقہ اور خیرات دے دیں، آپ قرآن کی تلاوت کریں، لیکن آپ کی کوئی بھی عبادت رب کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کی کوئی بھی عبادت کو رب قبول نہیں فرمائے گا۔ وہ اس لیے کہ اگر والدین ناراض ہیں تو آپ کی سب عبادت آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حج کے موقع سے میں حج کرنے کے لیے گیا۔ جب حج کے تمام ارکان سے فارغ ہو گیا تو میرے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا، میرے دل میں ایک سوال پیدا ہوا کہ اگر مجھے یہ بات معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امسال کتنے لوگوں کے حج کو قبول کر لیا ہے تاکہ میں اس کو خوشخبری سنا دوں، اور کتنے لوگوں کے حج کو رب نے رد کر دیا ہے تاکہ اسے میں نیکی کی دعوت دوں۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ جب رات ہوئی میں سویا، خواب کے عالم میں نے کیا دیکھا کہ کوئی آواز دینے والا دے رہا ہے، کہہ رہا ہے اے مالک بن دینار، تم جاننا چاہتے ہو کہ رب نے امسال کتنے لوگوں کے حج کو قبول کر لیا ہے اور کتنے لوگوں کے حج کو رب نے رد کر دیا ہے؟ تو سنو، امسال اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام حاجیوں کے حج کو قبول کر لیا ہے سوائے ایک شخص کے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سخت عذاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار جب صبح جاگتے ہیں، نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو بے چین و بے قرار ہوتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار سوچنے لگتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ان کے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ کہیں وہ شخص میں تو نہیں جس کی حج کو رب نے رد کر دیا، جس کی حج کو رب نے قبول نہیں کیا، جس سے اللہ سخت ناراض ہے، جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سخت عذاب ہے۔ حضرت مالک بن دینار پورا دن بے چینی بے قراری کے عالم میں گزار دیتے ہیں، اللہ کی عبادت میں گزار دیتے ہیں، یہ سوچ کر کے کہیں وہ انسان میں تو نہیں، کہیں وہ بد نصیب میں تو نہیں جس کے حج کو رب نے رد کر دیا، جس کے حج کو رب نے قبول نہیں کیا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ جب رات ہوئی میں پھر سویا تو میں نے پھر خواب میں دیکھا کوئی آواز دینے والا آواز دے رہا ہے، کہہ رہا ہے اے مالک بن دینار، تجھے بے چین و بے قرار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے حج کو رب نے رد کر دیا ہے وہ تو نہیں بلکہ خراسان کا فلاں شخص ہے جس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ صبح ہوئی، جب میں نیند سے بیدار ہوا، جب میں جاگا تو میں خراسان سے آئے ہوئے لوگوں کے پاس گیا اور میں نے پوچھا کہ تم میں فلاں شخص کون ہے؟ تمام لوگوں نے اس کی تعریف کرتے ہوئے یہ بتایا کہ اس سے بڑا کوئی عابد نہیں، پورے خراسان میں اس سے بڑا کوئی زاہد نہیں، وہ اللہ کا متقی پرہیزگار بندہ ہے، وہ مسلسل 40 سال سے راتوں کو جاگتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے اور مسلسل 40 سال سے وہ حج کرنے کے لیے یہاں آتا ہے۔ اس سے بڑا کوئی پورے خراسان میں عابد نہیں، اس سے بڑا کوئی پورے خراسان میں زاہد نہیں، متقی اور پرہیزگار نہیں۔ حضرت مالک بن دینار سوچنے لگتے ہیں یہ تو وہی انسان ہے جس کے حج کو رب نے رد کر دیا ہے، جس سے اللہ سخت ناراض ہے، جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سخت عذاب ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہیں اس کا نام محمد بن ہارون بلخی تو نہیں؟ تمام لوگوں نے کہا ہاں ان کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے، وہ اللہ کا متقی اور پرہیزگار بندہ ہے۔ حضرات حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میری ان سے ملاقات کیسے ہوگی، وہ مجھے کہاں ملیں گے؟ تمام لوگوں نے جواب دیا کہ یہ آبادی سے دور کہیں اللہ کی عبادت میں مشغول ہوگا۔
حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچتا ہوں تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے مولا مجھے معاف کر دے، مجھے میرے گناہوں کو بخش دے، میرے خطاؤں کو بخش دے، میرے توبہ کو قبول کر لے۔ مولا تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو نہ رحم فرمائے گا تو کون رحم فرمائے گا، تو نہ کرم کرے گا تو کون کرم کرے گا۔ مولا میں تیرے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا، میری توبہ کو تو قبول فرما لے، میرے گناہوں کو بخش دے، میرے خطاؤں کو بخش دے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ وہ زار و قطار رو رہا تھا، اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کر رہا تھا، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہا تھا، دعائیں کر رہا تھا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، میں نے ان سے پوچھا آپ کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں میرا نام محمد بن ہارون بلخی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ آپ نے میرے تعلق سے کوئی خواب دیکھا ہو، آپ کو رب نے بتایا ہو کہ جاؤ ہارون بلخی کو بتا دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا حج مقبول نہیں، رب نے اس کے حج کو رد کر دیا ہے، رب نے اس کے حج کو قبول نہیں کیا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا، یہ تو میرا نام بھی جان رہا ہے اور میں نے جو خواب دیکھا ہے وہ بھی جان رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آخر معاملہ کیا ہے، آخر تمہاری داستان کیا ہے کہ تمہارے حج کو رب نے قبول نہیں کیا، تمہارے حج کو رب نے رد کر دیا۔ میری داستان آپ سننا چاہتے ہیں تو سنیے۔ میں جوانی کے عالم میں تھا، دوستوں کے ساتھ مجھے نشہ کرنے کی عادت لگ گئی۔ ایک رات ایسا آیا جو شعبان کی آخری تاریخ تھی، صبح کے لوگ روزہ رکھنے والے تھے، میں نشے کے حالت میں، نشے کے عالم میں آدھی رات کو اپنے دروازے پہ پہنچا۔ میں نے دروازے پہ دستک دی، میری بوڑھی ماں نے دروازے کو کھولا۔ جب میری ماں کی نظر مجھ پہ پڑی کہ میرا بیٹا نشے کے عالم میں ہے، نشے کے حالت میں ہے، میری ماں نے مجھ کو سمجھانے کی کوشش کی، بیٹا کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ کیا تیرے دل میں اللہ کا خوف موجود نہیں ہے؟ کیا تو اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتا؟ آج شعبان کی آخری تاریخ ہے، لوگ کل سے روزہ رکھیں گے اور تیری یہ حالت ہے کہ تو نشے کے عالم میں ہے، تو نشے کے حالت میں ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ محمد بن ہارون نے کہا کہ جب میری ماں نے مجھ پہ لان تان کی، مجھے سمجھانے کی کوشش کی، میں نشے کی حالت میں تھا، میں نے اپنی ماں کو دھکا دے دیا، میری ماں جلتی ہوئی تندور میں جا کر گر گئی۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا، میں جا کر کے سو گیا۔ جب صبح ہوئی میری بیوی نے مجھ کو جگایا اور سارا واقعہ مجھ کو بتا دیا، کتنا بڑا ظلم کر دیا میں نے، کتنا بڑا گناہ کر دیا، میں نے اپنے ماں کو جلتی ہوئی تندور میں جلا دیا۔ وہ انسان کہتا ہے کہ میں نے اسی وقت جس ہاتھ سے اپنے ماں کو دھکا دیا تھا اس ہاتھ کو کاٹا اور اسی تندور میں نے ایک لوہے کو گرم کیا، پھر اپنے ہاتھ کے ہڈی میں سوراخ کر کے اس میں زنجیر ڈال کے اپنے گلے میں ڈال لیا، پاؤں میں بیریاں ڈال لیا۔ اس وقت سے اب تک میں ہر روز اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں، مولا میرے توبہ کو قبول کر لے، مولا میرے گناہوں کو بخش دے، مولا میرے خطاؤں کو بخش دے۔ اس دن سے مسلسل میں راتوں کو جاگتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، دن کو روزے رکھتا ہوں۔ اس دن سے 40 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، میں 40 سال سے مسلسل حج کے لیے آتا ہوں اور ہر بار اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی نیک بندے کو خواب میں یہ بتاتا ہے کہ جاؤ محمد بن ہارون بلخی کو یہ پیغام دے دو، یہ بتا دو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے حج کو قبول نہیں کیا ہے، اس کے حج کو رب نے رد کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہے، اللہ تبارک و تعالی کا اس پہ سخت عذاب ہے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں جب میں نے اس کا داستان عبرت سنا تو میں نے بھی اس کو لان تان کیا، اس کے بعد وہاں سے میں واپس آ گیا۔ جب رات ہوئی، جب میں سویا تو میں نے خواب میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زیارت کیا۔ میں نبی ارشاد فرماتے ہیں اے مالک بن دینار، تم ہارون بلخی کو مایوس کیوں کرائے؟ اسے تم نے مایوس کیوں کر دیا؟
مالک بن دینار عرض کرتے ہیں حضور وہ بہت گناہ گار بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہے، اس کی حج کو رب نے قبول نہیں کیا، اس کی توبہ رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ وہ نبی ارشاد فرماتے ہیں اے مالک بن دینار سنو، وہ اس دنیا میں بے چین و بے قرار ہے کہ رب تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کے حج کو قبول کر لے، اس کی عبادات کو قبول کر لے، اور اس کی ماں اپنے بیٹے کی اس بے چینی اور بے قراری کو قبر میں بھی دیکھ نہیں سکتی۔ ماں کی ممتا پکار پکار کر رب کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہے مولا میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، تو بھی میرے بیٹے کو معاف فرما دے۔ اے مالک بن دینار جاؤ اور اس انسان کو ہارون بلخی کو یہ خوشخبری سنا دو کہ رب تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کی تمام عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ حضرات مالک بن دینار جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں، صبح اس انسان کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد یہ خوشخبری سنا دیتے ہیں۔ وہ انسان جب خوشخبری سنتا ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ حضرات یہاں پہ غور کرنے کی بات یہ ہے، توجہ دینے کی بات یہ ہے کہ آپ پوری زندگی عبادت کرتے رہیں، آپ پوری زندگی نماز کی پابندی کرتے رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، حج اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، صدقہ اور خیرات دیتے رہیں، اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں، اگر آپ نے والدین کو تکلیف پہنچائی ہے، اگر آپ نے اپنے والدین کو ستایا ہے، اگر آپ کے والدین آپ سے خوش نہیں ہیں، تو آپ کی کوئی بھی عبادت رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ رب تعالیٰ آپ کی کسی بھی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے حضرات پہلے اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو راضی کریں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام عبادتوں کو قبول فرما لیں۔